اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیسا کہ اس رمضان میں سیکولرزم کے حوالے سے ایک کورس کروانے کی بات کی گئی تھی، تو آج اس کا پہلا درس، پہلا سبق وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، کہ جس میں سیکولرزم کا مختصر ایک مقدمہ کر لیں کہ اس کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سیکولرزم کا تعارف تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اصل میں اکثر ہم میں کیا کہتے ہیں، یہ سنتے ہوئے بہت برا لگتا ہے، مگر سچی بات یہی ہے کہ ہمارا ملک بھی دنیا کے بیشتر ملکوں کی طرح ایک سیکولر ملک ہے۔ ہم اسے اسلامی کا ٹائٹل بھی دیتے ہیں، اسے خلافت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کا مرکز بھی سمجھ لیں، اس میں اسلام نافذ کرنے کے دعوے اور کوششیں بھی کریں، مگر زمینی حقائق کو کبھی بھی چھپایا اور چھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حقیقت ارضیہ کا ہر فورم پر اعلان بھی ضروری نہیں ہوتا، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور خبر رکھنے والے اس کو اپنی نگاہ حقیقت شناس سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ اسلام کے لیے مرنے والے اور اس کے نام اور تقدس کو حرز جاں بنانے والے مسلم نوجوان، بلکہ ان کے بڑے بوڑھے، پیشوا، معلم، مربی، اساتذہ، پروفیسر، لیکچرر بھی اس معاملے میں جو ہے نا وہ بے خبر پائے گئے ہیں۔ شیعہ، سنی، حیاتی، مماتی جیسے موضوعات پر تقریباً ہر دوسرا جو ہے نا مذہبی کارکن اور دین کا طالب جو ہے نا بہت سارے دلائل و تفصیلات رکھتا ہے، اور اس کو ضروری بھی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہونا چاہیے تاکہ میں دوسرے کو چپ کروا سکوں۔ مگر سیکولرزم کو ایک موٹی سی گالی دے کر ہم پہلو جو ہے نا بدل لیتے ہیں، پھر بہت کم ہی اس پر کسی بہترین خطیب، متکلم اور مربی کو آپ نے بولتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ کیا یہ کوئی معمولی اور ایک غیر اہم قسم کا مسئلہ ہے جس سے ہمارا پورا طبقہ بے رغبتی کا جو ہے نا اظہار کر رہا ہے، یا پھر ہم اس خطرے سے بالکل محفوظ ہیں اور اس کی فکر کی جو ہے نا ضرورت بھی نہیں ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں اور 21ویں صدی میں سانسیں لے رہے ہیں، تو پھر سیکولرزم سے ہماری بے خبری اور بے اعتنائی کا مطلب صرف اور صرف ہمارا جہل اور مجرمانہ غفلت ہی ہو سکتی ہے۔ سیکولرزم پر بات کرنے اور کچھ معروضات پیش کرنے کا جب بھی خیال آتا ہے تو یہ فیصلہ عموماً کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے، کہ جو مجھے سن رہا ہے خاص طور پر، تو وہ سننے والا اس کا لیول کیا ہے کہ اس کو کہاں سے بات سمجھائی جائے۔ مگر اب اس گو مگو کی کیفیت سے نکل کر چند قسطوں میں یا چند دروس میں، کوشش کروں گا 5-6 قسطوں میں اس موضوع پر اجمالاً کچھ کہہ دوں۔ اگر عصر حاضر کے دیگر مختلف دانشوروں سے ہٹ کر ہمارے اپنے مسلک اور مشرب کے علماء کا اس پر کوئی مربوط اور قابل ذکر کام ہے، تو میں اپنے قارئین سے جو سننے والے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ضرور میری مدد کریں گے اور مجھے اپنے جو ہے نا وہ بتائیں گے۔ تو میرا بنیادی جو سیکولرزم پر بات کرنے کا مقصد ہے، جن ٹاپکس پر میں اپنا دروس پیش کروں گا، اس میں یہ ہے کہ سیکولرزم کا تعارف ہوگا، سیکولرزم کیا ہے، سیکولرزم کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ آیا کہاں سے، پھر یہ ہے کہ یہود اور سیکولرزم کا آپس میں کیا تعلق ہے، اسی طرح سیکولرزم نے مغربی دنیا کو کیا دیا ہے، اور آخری جو سب سے ہوگا وہ یہ ہے کہ سیکولرزم کے اسلامی دنیا پر جو ہے نا مثبت اور منفی رجحانات کے اوپر بات ہوگی۔ تو اب جیسے بنیادی بات مقدمہ ایک پیش کیا، تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ سیکولرزم جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک انگریزی لفظ سیکولرزم
ہے جو لاطینی زبان کا لفظ سیکولم سے ہے، جس کے معنی عصر جدید یا نسل نو، یا فرانچ زبان میں اسے لائسائٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کے عربی میں عموماً جو معنی ہیں وہ علمانیہ یا علمانیہ سے بھی معتبر مانے جاتے ہیں۔ علمانیہ عین کے زبر کے ساتھ ہے کہ ان عالم سے، اسی طرح عالمانیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور علمانیہ عین کے زیر کے ساتھ جو ہے نا وہ علم سے ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا ایک بڑا دلکش اور خوبصورت جو ہے نا وہ تصور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ پورے عالم کی بھلائی کا لامحدود پروگرام، یعنی سیکولرزم جو ہے نا پورے عالم کی بھلائی کا ایک لامحدود پروگرام ہے، اور یہ علم تجریبی ہے، یعنی تجرباتی اور غیر الہامی تجریبی کی بنیادوں پر قائم نظام ہے۔ اور عموماً مسلم سیکولر اسی خوش فہمی کا جو شکار ہیں کہ وہ علم پروری، وسیع نظری اور روشن خیالی کے جو ہے نا وہ علمبردار ہیں، کہ جو اسلام سے متصادم بھی نہیں ہے بلکہ اسلام کی روح سے موافقت جو ہے نا یہ سیکولرزم رکھتی ہے۔ جبکہ محققین کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ سیکولرزم کا صحیح ترجمہ جو ہے نا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ لا دینیہ، دنیاویہ اور لا مقدس، کہ مقدس نہیں ہے۔ اس کا واضح اور بالکل جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام میں کسی بھی دین کا تصور ممنوع ہے اور اس کی مکمل نفی کی جاتی ہے، یا صرف دنیا کی ہے کا ہی ایک تصور ہے، آخرت کی نفی ہے، اور کسی بھی ہستی کی تقدیس اور تعظیم کا اس میں کوئی تصور نہیں، بلکہ مقدس ہونے کا انکار جو ہے نا وہ اس میں لازم ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ یہودیت اور مسیحیت سے بلکہ ہندو مت سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ ان دھرموں میں بھی خدا کا تصور ہے، ان میں سے کوئی الہ کی نفی نہیں کرتا، تاہم دنیا بھر میں سیکولرزم کا جو تصور پایا جاتا ہے، جو تاثر دیا جاتا ہے، اور جو فرینچ یا انگلش ڈکشنریز میں یا پھر المعجم الوسیط جیسی جدید عربی قواميس یعنی ڈکشنریز میں اس کا معنی ہے وہ فصل الدین عن الدولہ، یعنی دین اور ملک کو یا دین اور سیاست کو ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ الگ رکھنا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارا سیاسی نظاموں میں پایا جاتا ہے کہ دین اور سیاست کو یا دین اور ملک کی نظام وغیرہ ان دینوں سے الگ کیا جائے، جس پر علامہ اقبال کا بھی مشہور وہ شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ کہہ کر اسلام کی طرف سے اس چیز پر سیکولرزم پر جو ہے ایک وہ کاری ضرب لگائی تھی علامہ اقبال نے۔ خیر، مسلم مفکرین اس بظاہر قابل برداشت تعبیر یعنی دین کو سیاست سے الگ رکھنا کو بھی علمانیین کا دجل جو ہے نا یعنی ایک فریب قرار دیتے ہیں، کہ جس کا مقصد اس کی سنہری جال میں مسلمان اہل دانش کو اور مسلم تھنک ٹینکس کو پھنسانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ دوسرا درس میں انشاءاللہ ہم سیکولرزم کے آغاز اور پھر یہ ہے کہ سیکولرزم کیسے اور کہاں سے آیا تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔